صبح کے ٹھیک 10 بجے کا وقت تھا۔ لاہور کے ایک بڑے بینک میں ایک ضعیف العمر شخص داخل ہوا۔ اس کے جسم پر سادہ اور پرانے کپڑے تھے اور ہاتھ میں ایک پرانا سا لفافہ تھا۔ جیسے ہی وہ بزرگ بینک کے اندر آئے، وہاں موجود تمام کلائنٹس اور بینک کے ملازمین عجیب نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ اس بزرگ کا نام حاجی عبدالرحمن تھا۔ حاجی صاحب آہستہ آہستہ کاؤنٹر کی طرف بڑھے، جہاں کلائنٹس کی مدد کے لیے ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی جس کا نام سونیا تھا۔ حاجی عبدالرحمن نہایت نرمی سے سونیا سے مخاطب ہوئے اور بولے، بیٹی میرے اکاؤنٹ میں کچھ مسئلہ آ رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہا کیوں ٹھیک نہیں چل رہا۔ یہ کہہ کر انہوں نے لفافہ اس کی طرف بڑھایا، لیکن سونیا نے اس کے پرانے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا، بابا جی آپ کہیں غلط بینک میں تو نہیں آ گئے؟ مجھے تو لگتا ہے آپ کا اکاؤنٹ یہاں نہیں ہے۔ حاجی صاحب بڑی سادگی سے بولے، بیٹی ذرا دیکھ تو لو، شاید میرا اکاؤنٹ یہی ہو۔ اس پر سونیا نے لفافہ لیتے ہوئے کہا، بابا جی اس میں تھوڑا وقت لگے گا، آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ دوسرے کلائنٹس کا کام کرنے لگی اور حاجی صاحب وہیں کھڑے انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے دوبارہ کہا، بیٹی اگر تم مصروف ہو تو مینیجر کو بلا دو، مجھے ان سے بھی ضروری بات کرنی ہے۔ یہ سن کر سونیا نے دل نہ چاہتے ہوئے بھی مینیجر کے کیبن کا نمبر ملایا اور اطلاع دی، سر ایک بزرگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، کیا انہیں اندر بھیج دوں؟ مینیجر نے اندر سے ہی حاجی صاحب کو دیکھا اور پوچھا، یہ ہمارے بینک کے کسٹمر ہیں یا ایسے ہی آ گئے ہیں؟ سونیا نے جواب دیا، سر معلوم نہیں، لیکن آپ سے ملنے کی ضد کر رہے ہیں۔ یہ سن کر مینیجر نے سخت لہجے میں کہا، میرے پاس ایسے لوگوں کے لیے وقت نہیں ہے، انہیں بٹھا دو، کچھ دیر بعد خود ہی چلے جائیں گے۔ مینیجر کے حکم کے بعد سونیا نے حاجی صاحب سے کہا، بابا جی آپ وہاں ویٹنگ ایریا میں بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر میں مینیجر صاحب فارغ ہو جائیں گے۔ حاجی صاحب خاموشی سے جا کر ایک کونے میں بیٹھ گئے، لیکن وہاں موجود لوگ مسلسل انہیں گھور رہے تھے، کیونکہ اس بینک میں آنے والے زیادہ تر کلائنٹس اچھے سوٹ پہنے ہوتے تھے اور امیر لوگ ہوتے تھے۔ ایسے میں حاجی عبدالرحمن کا وہاں ہونا سب کو عجیب لگ رہا تھا۔ لوگ ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے جو حاجی صاحب کے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھی، مگر وہ سب کچھ نظر انداز کر کے خاموش بیٹھے رہے۔ اسی بینک میں ایک اور ملازم تھا جس کا نام فہد تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ بیٹھے ہیں اور سب لوگ ان کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا، یہ تو بیکاری لگتا ہے، کسی نے کہا اس کا یہاں اکاؤنٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سن کر فہد کو بہت برا لگا۔ وہ فوراً حاجی صاحب کے پاس گیا اور ادب سے پوچھا، بابا جی آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ حاجی صاحب نے کہا، بیٹا مجھے مینیجر سے ملنا ہے۔ فہد نے کہا، آپ انتظار کریں، میں ابھی بات کرتا ہوں۔ فہد مینیجر کے پاس گیا، لیکن مینیجر نے بے پرواہی سے کہا، مجھے معلوم ہے، اسے بیٹھنے دو، خود ہی چلا جائے گا۔ ادھر حاجی صاحب کو بیٹھے 1 گھنٹہ گزر گیا۔ آخرکار وہ خود اٹھ کر مینیجر کے پاس گئے۔ مینیجر نے طنزیہ انداز میں کہا، بابا جی جب اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہوتے تو یہی ہوتا ہے۔ حاجی صاحب نے سکون سے جواب دیا، پہلے اکاؤنٹ تو چیک کر لو۔ مینیجر ہنسا اور بولا، میں چہرہ دیکھ کر ہی بتا سکتا ہوں کہ کس کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں۔ یہ سن کر حاجی صاحب نے لفافہ میز پر رکھا اور کہا، ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، لیکن اسے ایک بار ضرور دیکھ لینا، اور وہ بینک سے نکل گئے۔ بعد میں فہد نے وہ لفافہ اٹھایا اور کمپیوٹر میں چیک کیا تو حیران رہ گیا کہ حاجی عبدالرحمن اس بینک کے بڑے شیئر ہولڈرز میں سے ہیں اور ان کے پاس بینک کے 60% شیئرز ہیں۔ اگلے دن حاجی صاحب دوبارہ آئے۔ اس بار ایک افسر کے ساتھ انہوں نے مینیجر کو بلا کر کہا کہ تمہیں عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے اور فہد کو نیا مینیجر بنایا جا رہا ہے۔ مینیجر حیران رہ گیا اور پوچھا، آپ کون ہوتے ہیں؟ حاجی صاحب نے کہا، مجھے اس بینک کا مالک سمجھ لو، کیونکہ اس کے زیادہ تر شیئرز میرے پاس ہیں۔ پھر فہد کو پروموشن لیٹر دیا گیا اور پرانے مینیجر کو ہٹا دیا گیا۔ حاجی صاحب نے سب کو نصیحت کی کہ کسی اور کو اس کے لباس یا حالت سے نہ پرکھو، بلکہ ہر انسان کے ساتھ عزت سے پیش آؤ۔
اس واقعہ کے بعد پورا بینک بدل گیا اور سب نے ایمانداری اور احترام کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ فہد نے فوراً کمپیوٹر میں لاگ ان کیا اور لفافے میں لکھی معلومات کے مطابق ریکارڈ تلاش کرنے لگا۔ جب پرانے ریکارڈز گنگنائے گئے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ بزرگ دراصل اس بینک کے بڑے شیئر ہولڈرز میں سے ایک ہے اور ان کے پاس بینک کے 60% شیئرز موجود ہیں۔ یہ حقیقت دیکھ کر فہد کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے مزید غور سے تفصیل پڑھی تو اسے مکمل یقین ہو گیا کہ حاجی عبدالرحمن اس بینک کے مالکان میں شامل ہے۔ فہد نے رپورٹ کی ایک کاپی نکالی اور مینیجر کے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ اس وقت مینیجر اپنے کیبن میں ایک امیر کلائنٹس کو مختلف اسکیموں کے بارے میں بتا رہا تھا۔ فہد نے دروازے پر دستک دی اور اندر داخل ہوا۔ مینیجر نے ناراضگی سے پوچھا، کیوں آئے ہو؟ فہد نے احترام سے کہا، سر یہ رپورٹ اسی بزرگ کی ہے جنہیں آپ نے ابھی یہاں سے بھیج دیا ہے، بہتر ہوگا آپ ایک نظر اس پر ڈال لیں۔ یہ کہہ کر فہد نے رپورٹ مینیجر کی میز پر رکھ دی۔ مینیجر نے اپنے کلائنٹ سے معذرت کرتے ہوئے کہا، دیکھو بھائی، ہمارے پاس ایسے لوگوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ فہد نے ادب سے کہا، سر اگر آپ اسے ایک بار دیکھ لیں تو بہتر ہوگا۔ لیکن مینیجر نے رپورٹ ایک طرف کرتے ہوئے کہا، مجھے اسے دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے ایسے کسٹمرز میں کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے رپورٹس واپس فہد کو دے دی۔ فہد نے خاموشی سے رپورٹ اٹھائی اور اپنے کام میں لگ گیا۔ بینک کا ماحول دوبارہ پرسکون ہو گیا اور سب اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ وقت گزرتا گیا اور شام ہو گئی۔ اگلے دن ٹھیک اسی وقت جب حاجی عبدالرحمن آئے تھے، وہ دوبارہ بینک میں داخل ہوئے، مگر اس بار ان کے ساتھ ایک سوٹ پہنے ہوئے شخص بھی تھا جس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا بریف کیس تھا۔ ان دونوں کی آمد نے سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ حاجی صاحب نے مینیجر کو اشارہ کیا کہ وہ ان کے پاس آئے۔ مینیجر گھبراہٹ کے عالم میں اپنے کیبن سے نکل کر ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ حاجی عبدالرحمن نے سخت لہجے میں کہا، مینیجر صاحب، میں نے کل ہی کہا تھا کہ تمہیں اپنے رویے کا بہت برا انجام بھگتنا پڑے گا۔ جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا وہ ناقابل برداشت تھا۔ اب تم اپنی سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سن کر مینیجر گھبرا تو گیا، لیکن دل میں سوچنے لگا کہ یہ بزرگ اس کا کیا بگاڑ سکتے ہیں۔ اسی لمحے حاجی عبدالرحمن نے دو ٹوک الفاظ میں کہا، تمہیں مینیجر کی کرسی سے ہٹایا جا رہا ہے اور تمہاری جگہ اس بینک کے محنتی ملازم فہد کو نیا مینیجر بنایا جا رہا ہے۔ اب تم فیلڈ ورک کرو گے۔ اور یہ سن کر مینیجر کے ہوش اڑ گئے۔ وہ احتجاج کرتے ہوئے بولا، آپ کون ہوتے ہیں مجھے ہٹانے والے؟ حاجی عبدالرحمن نے جلالی انداز میں کہا، مجھے اس بینک کا مالک سمجھ لو، کیونکہ اس بینک کے 70% شیئرز میرے پاس ہیں۔ اگر چاہو تو تمہیں نوکری سے بھی نکال سکتا ہوں۔ یہ سن کر بینک کے تمام ملازمین حیران رہ گئے۔ اسی دوران وہ شخص جو حاجی صاحب کے ساتھ آیا تھا، اس نے بریف کیس کھولا اور ایک دستاویز نکالی جو فہد کا پروموشن لیٹر تھا۔ اس کے مطابق فہد کو بینک کا نیا مینیجر مقرر کر دیا گیا۔ پھر اس نے ایک اور خط نکال کر پرانے مینیجر کو دیا جس میں لکھا تھا کہ اگر وہ فیلڈر میں کام کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اب مینیجر کے طور پر بینک میں نہیں رہ سکتا۔ یہ سن کر مینیجر کے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ اپنی کل کی بدتمیزی پر معافی مانگنے لگا، لیکن حاجی صاحب نے سختی سے کہا، معافی کس بات کی؟ تم نے جو میرے ساتھ رویہ اختیار کیا وہ بینک کی پالیسی کے خلاف تھا۔ انہوں نے مزید کہا، اس بینک میں امیر اور غریب پہ کوئی فرق نہیں کیا جائے گا، سب کے ساتھ برابر سلوک کیا جائے گا۔ حقیقت یہ تھی کہ اس بینک کی بنیاد خود حاجی عبدالرحمن نے رکھی تھی اور شروع سے ہی یہ اصول مقرر کیا تھا کہ کسی کو اس کے لباس یا حالت سے نہیں پرکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا، یہ میرا رحم ہے کہ میں تمہیں نوکری سے نہیں نکال رہا، ورنہ ابھی نکال دیتا۔ پھر انہوں نے سونیا کو بھی بلایا اور ڈانٹتے ہوئے کہا، میں تمہیں پہلی غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں، لیکن آئندہ کسی کو اس کے لباس سے جج مت کرنا۔ سونیا نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ آخر میں حاجی صاحب جاتے ہوئے سب سے کہہ گئے، تم سب کو فہد سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد پورا بینک بدل گیا اور سب نے ایمانداری اور عزت کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔
یہ واقعہ ہر طرف پھیل گیا اور لوگ اس بینک کی تعریف کرنے لگے کہ مالک ایسا ہونا چاہیے جو خود آ کر اپنے ادارے کو دیکھے۔